السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ آج ہم فلیگ یعنی جھنڈے کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکے۔ قومی پرچم کسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ پوری قوم کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جھنڈے کا رنگ اور علامت ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ ہر سال پاکستان کا یوم آزادی بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے اور ملک کی خوشحالی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تمام سرکاری عمارتوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ شہری اپنے گھروں اور گلیوں کو بھی جھنڈے اور جھنڈیوں سے سجاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا کس نے سلائی کیا تھا؟ پاکستان کے سب سے پہلے جھنڈے کو سید امیر الدین قدوئی نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ مسلم لیگ کے اصل جھنڈے پر مبنی ہے۔ 11 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی نے اسے آزادی سے کچھ دن پہلے تیار کیا تھا۔ قومی ترانے میں پرچم کو اردو میں پرچم ستارہ ہلال کہا جاتا ہے۔ پاکستانی جھنڈے میں بائیں طرف سفید عمودی پٹی، جھنڈے کے دائیں جانب سبز رنگ اور سفید رنگ ہے۔ ہلال، چاند اور ستارہ نمایاں ہے۔ سبز اور سفید رنگ کو خوشحالی اور امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ستارہ اور ہلال اسلام کی علامت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ جھنڈا پاکستان کے اسلام اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ پاکستان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے۔ پرچم میں سبز رنگ دین اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ بائیں طرف سفید پٹی مذہبی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہلال ترقی کی نمائندگی کرتا ہے اور 5 نکاتی ستارہ روشنی اور علم کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارے پاکستانی جھنڈے کا تعارف۔ کیا ہمیں 14 اگست کے دن جھنڈا لگانا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل لگانا چاہیے۔ ہمارے ملک کے ساتھ یہ ایک محبت کا اظہار ہے، لیکن اس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ سرکاری عمارتوں کی طرح اسے صبح کے وقت لہرا دینا چاہیے اور شام کو اس کو اتار دینا چاہیے۔ یہی ہمارے ملک میں جھنڈے کا احترام ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی تصویر کے بغیر جھنڈا لینا چاہیے اور جھنڈیوں کو بھی زمین پر گرنے سے بچانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان سب کے نعم البدل کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے، یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ کیونکہ جھنڈیاں اور باجا فضولیات میں ہیں، جھنڈے کو ضرور لگائیں، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کریں، لیکن باجا بجا کر اپنے ساتھ والوں کو، اپنے گلی محلے کے لوگوں کو پریشان مت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، بہترین ہے وہ ہمسایہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ رہے۔ تو اپنے آپ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ جھنڈیوں کے بجائے ہمیں سبزے کو فروغ دینا چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کے درخت لگائے تاکہ ہمارے ہاں آکسیجن اور بیماریوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ایک شخص اگر 10 پودے بھی لگائے گا تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہر انسان کے حساب سے ہمارے ملک میں اگر 10 پودے لگائے جائیں گے تو کتنے پودوں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ پودے لگانے کے فائدے بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جھنڈیوں کا احترام نہ کرنے کی بجائے یہ کام زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جھنڈیاں اگلے ہی دن سڑکوں پر پھر رہی ہوتی ہیں جن کا ہم بالکل بھی احترام نہیں کر رہے ہوتے، وہ پاؤں میں آ رہی ہوتی ہیں یا کوڑے میں جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کی بجائے ہمیں درختوں کو لگانے کو فروغ دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے درخت آنکھوں کی ٹھنڈک اور زمین کی زینت ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے آسمان پر ستارے آسمان کی زینت ہیں، ہوا کو صاف کرتے ہیں اور خالص آکسیجن مہیا کرتے ہیں، زمین کے لیے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں، ہوا کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور زمین پر گرمی کی تپش کو کم کرتے ہیں، سایہ فراہم کرتے ہیں اور ماحول میں شور کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں، ذہنی اور جسمانی صحت فراہم کرتے ہیں، صاف ہوا سے مریضوں کو جلد صحت مل جاتی ہے، زیر زمین پانی کو نتھارنے کا باعث بنتے ہیں، بادل بنانے کے عمل میں معاون ثابت ہوتے ہیں اور بارش کا سبب بنتے ہیں، غذائیت بھرے پھل، سبزیاں اور شہد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ دوائیاں بنانے کے بھی کام آتے ہیں، کیڑے مکوڑے جانوروں اور پرندوں کا مسکن ہوتے ہیں، سیلاب کو روکنے کا سبب بنتے ہیں، جنگلات میں روزگار کا موقع فراہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ صدقہ جاریہ کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے درخت اگائیں، اپنے ملک کو خوشحال بنائیں تاکہ
بیماریوں کا اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے یہاں پر زیادہ درخت ہوں گے تو مختلف ملکوں سے مختلف طرح کے پرندے جو ہیں وہ ہمارے درختوں کا مسکن بنیں گے۔ کیسی لگ رہی ہیں آپ کو میری انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز؟ کامنٹ میں پاکستان زندہ باد لکھ کر فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ ہنستے مسکراتے رہیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔